السلام علیکم ناظرین محترم، قربانی نزدیک آنے والی ہے اور ہمیں ہر شخص کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یقینی طور پر آپ گاہے بگاہے قربانی کے مسائل اپنے علماء سے یا کہیں سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ کچھ مسائل جو ہیں قربانی کے متعلق وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین محترم، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی ہے کیا؟ مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانوروں کو راہ خدا میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم اپنی قربانی پہ آ کے کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ قربانی کا جو اجر ہے وہ صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا پھر تمام مسلمانوں کے لیے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ ثواب تمام اہل مسلمان کے لیے ہے کہ جو بھی قربانی کرے گا اس قربانی کے ہر خون کے قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی نہ کرنے کی وعید ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب نصاب بھی ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ کس بندے پہ قربانی کب واجب ہے؟ 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں کے اندر جو مخصوص شرائط ہیں اگر وہ ان 3 دنوں میں پائے جائیں تو بندے پر قربانی کرنا واجب ہے، اور ان 3 دنوں کے علاوہ وہ پائی جائیں اور ان 3 دنوں کے اندر وہ نہ ہوں یا وہ ساقط ہو جائیں یا کچھ ایسے کرائسس آ جائیں کہ وہ شرائط جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ان 3 دنوں میں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کی شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلمان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، عقل مند بالغ ہونا، جو مجنون ہے، پاگل دیوانہ ہے، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 3، مقیم ہونا، کہ جو مقیم ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر اتنی کسی کے پاس رقم موجود ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک اندازے کے مطابق احتیاطاً 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دور میں تقریباً 50,000 بنتی ہے۔ اندازے کے مطابق کمی پیشی واقع ہو سکتی ہے، آپ خود اس کا پتہ کر لیجئے گا، بس ایک اندازے کے مطابق اگر 50,000 ہے تو کسی بندے کے پاس اگر نقدی 50,000 روپے موجود ہو اور اس نے کسی کا قرضہ بھی نہیں دینا اور گھر کی تمام ضرورت کی اشیاء بھی موجود ہیں، اور اس کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں 50,000 روپے، اور تو اس بندے پر اس کے پاس اتنے نقدی پیسے ہوں یا پھر اتنی ہی مالیت کا تجارت کا سامان اس کے پاس موجود ہو، یا پھر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا پھر اس سے کم بھی اگر سونا ہے، یعنی کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ جتنی اگر 50,000 روپے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو آدھا تولہ جو سونا ہے اس کی قیمت بھی اتنی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی عورت کے پاس اتنا زیور بھی ہے تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد 5ویں اور آخری سب سے بڑی جو شرط ہے
وہ ہے قربانی کے دنوں کا ہونا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کے 3 دن ہے، کہ اگر ان 3 دنوں کے اندر یہ 5 شرائط جو میں نے ذکر کی ہیں، اگر یہ 5 شرطیں بندے میں پائی جاتی ہوں تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار مجرم ہوگا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ پائی جاتی ہے کہ پورے گھر کے اندر ایک قربانی سب کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ایک قربانی ایک بکرا لیا اور آپ نے پورے گھر کی طرف سے وہ کر دیا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر بالفرض گھر میں کسی باپ پر، بھائی پر، ماں پر اگر قربانی واجب تھی، اس نے نہیں کی تو وہ الگ سے گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے، اگر گھر کے اندر باپ الگ سے صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ماں ہے، ماں کے پاس الگ سے اتنے پیسے ہیں یا پھر اس کے پاس زیور اتنا موجود ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ بیٹا ہے، بیٹے کے پاس الگ سے پیسے ہیں، اس کے پاس، اس کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو یاد رکھیں ہر بندے کے پاس گھر کے اندر جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور ہر بندے کے پاس اگر الگ الگ سے پیسے ہیں اور وہ سب صاحب نصاب ہیں تو جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، ہمارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال باپ کی طرف سے قربانی کر دی، دوسرے سال ماں کی طرف سے، تیسرے سال بڑے بیٹے کی طرف سے، پھر چوتھے سال چوتھے بیٹے کی طرف سے کر دی جاتی ہے، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو مختصر یہ، گھر میں جو بھی صاحب نصاب ہے ہر بندے پر الگ الگ سے قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی کرے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ، قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور پھر ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یا پھر عموماً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر جو ہے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا بلکہ دوندا ہونا شرط ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اور پھر ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ مسلم باقی حدیثوں میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بکری 1 سال یعنی کہ نر اور مادہ، اور گائے 2 سال نر اور مادہ، بھینس بھی گائے کے ساتھ ہی شامل ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، وہ بھی 2 سال کا ہی ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دشوار ہو، مشکل ہو تو 7 ماہ یا 6 ماہ کا مینڈھا ذبح کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے میں اگر وہ 7 ماہ کا مینڈھا جو ہے یا دمبا جو ہے وہ بڑا تازہ، موٹا تازہ معلوم ہوتا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اگر وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو جانوروں کی تفصیل آ گئی، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں عمر کا ذکر آیا، نہ کہ دونوں ہونا شرط ہے، تو عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر پوری ہے جانور کی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر 1 دن بھی عمر میں کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دانت دیکھنے پہ آئیں یا دوندا ہونے پہ دیکھنے پہ آتے ہیں تو آج کل آپ بازار میں، منڈی میں خریدنے چلے جائیں، لوگ جو ہیں وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت لگا دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار مختلف ہے کہ لوگ دھوکہ بازی کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال جانوروں کا عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دوندا ہونا ضروری ہے۔ اب اگلا اہم ترین سوال یہ ہے کہ ان جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کٹا وغیرہ، ان جانوروں میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے، بھینس، کٹے میں اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور عموماً جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 10 یا 11 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یہ محض غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اونٹ میں بھی صرف 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے لیے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم نے گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے کہ ہم نے گائے اور اونٹ کو 7 افراد کی طرف سے قربانی کیا۔ اور مسلم پاک کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھ کر نکلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کو 7 افراد کی جانب سے ذبح کرو۔ تو یعنی کہ اونٹ کے اندر بھی 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اگلا اہم ترین مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ ہے جو کہ ہم عموماً اس بات کا خیال نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو 7 لوگ شریک ہوں ان تمام کی نیت پوچھی جائے۔ اگر سب کی نیت قربانی کرنے کی ہے تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر سب میں سے بعض کی نیت قربانی کرنے کی ہے، بعض کی نیت عقیقہ کرنے کی ہے، تو جن کی نیت قربانی کی ہے ان کی قربانی ہو جائے گی، جن کی نیت عقیقہ کرنے کی ہے ان کا عقیقہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس طرح آپ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر بعض کی نیت قربانی کرنے کی ہے اور بعض میں سے یہ کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو قربانی کے جانور میں 7 افراد شریک ہوں ان سب سے ان کی نیت پوچھی جائے، آیا وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا محض گوشت کھانے کی ہی نیت ہے۔ اور اس سے بھی بڑا اہم ترین مسئلہ، قربانی کے جانور میں جو 7 آدمی شریک ہوں ان تمام لوگوں کا بالکل صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بد مذہب ہو، کوئی بھی بد مذہب ہے تو یاد رکھیے گا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 7 میں سے ایک بھی بد مذہب بد عقیدہ نکل آیا تو 7 میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو 7 لوگ قربانی کے جانور میں شریک ہوں ان تمام لوگوں کا بالاتفاق صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگلا بہت اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے گائے ذبح کی، بکری ذبح کی یا ایسا جانور اونٹنی ذبح کی اور ذبح کی تو اس کے پیٹ کے اندر سے بچہ نکل آیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ بکری کے اندر سے کسی بھی مادہ جانور کے اندر سے اگر کوئی بچہ نکل آتا ہے تو پھر یہ اسی وقت اس بچے کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی کا دل مطمئن ہو تو اس کا گوشت کھا لے، ورنہ اس کا گوشت دفنا دیا جائے۔ اگر بچہ زندہ نکلے، اگر بچہ مردہ ہو پھر اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ اگلا عام ترین سوال یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ گوشت ہے، سری، پائے، کھال وغیرہ یا کوئی بھی حصہ قصائی کو بطور اجرت مزدوری دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا جانور کا کوئی بھی حصہ، قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ، کھال، سری، پائے اور یا گوشت وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے یا اوجڑ بھی ہے، قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ قصائی کو بطور اجرت بطور مزدوری نہیں دی جا سکتی، بلکہ وہ اپنی جیب سے اس کا خرچ ادا کریں۔ ہاں ویسے اگر وہ مسلمان ہے قصائی، آپ ویسے ہی آپ قربانی کا گوشت اس کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مزدوری اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ خبردار یاد رکھیے گا جب بھی قربانی کا جانور ذبح کریں یا تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اگر ذبح کرنا آتا ہو، نہیں تو ایسے بندے سے قربانی کا جانور ذبح کروائیں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ کسی مشرک کا، مجوسی کا، بت پرست کا کسی سے اگر آپ نے جانور ذبح کروایا تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو صحیح العقیدہ سے اپنا جانور ذبح کرائیں، اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں۔ اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں خصی جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ عرف والا افضل ہے۔ اگلا بہت عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ فوت شدگان کی جانب سے اگر کسی کے والدین ہیں دنیا سے وصال فرما گئے یا کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب کوئی بھی ہے،
تو کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے ایک جانور کو ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، دو کی طرف سے قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر بڑا جانور ہے، کوئی گائے بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، وہ تو اس میں تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جس بندے نے کسی فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی کرنے کے بعد پھر وہ جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، بہن بھائیوں کی طرف سے کرے، جس کی طرف سے بھی قربانی کرے گا قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر اس پر خود بھی قربانی واجب ہے لیکن وہ خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، اپنے والدین کی جانب سے یا فوت شدگان کی جانب سے قربانی کر دیتا ہے، تو جن کی طرف سے اس نے قربانی کی ہے ان کو ثواب ملے گا، وہ قربانی ہو بھی جائے گی۔ لیکن اس نے خود اپنا واجب ترک کر دیا تو وہ خود کا گناہ گار ہوگا۔ اب فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، وہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، مشکات کے حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی کا جانور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک حضور اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے اور دوسرا حضور اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ اب امت کے اندر جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، یعنی کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور جو حضور کے زمانے کے اندر مسلمان پہلے فوت ہو گیا، حضور کا امتی پہلے وصال فرما گیا، تو قربانی ان کی طرف سے حضور نے ذبح کیا ہے، کیونکہ حضور پوری امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری امت کی طرف سے جانور ذبح کرنا بعد کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔